بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ مقدس اور مطہر اور منور مہینہ ہر سال اپنے ساتھ کچھ یادیں لے کے آتا ہے اور کچھ پیغام بھی لے کے آتا ہے، کچھ سبق بھی چھوڑ کے جاتا ہے۔ جب یہ دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، گمراہی کے گھٹا ٹوپ بادل اس کی فضا پہ مسلط تھے اور انسانیت اپنا راستہ بھول چکی تھی، اپنے خالق اور مالک سے انسانیت کا رشتہ کٹ گیا تھا، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو چکی تھی، خالق اور مخلوق کا فرق مٹ چکا تھا، عابد اور معبود کا فرق مٹ چکا تھا، ہر شجر، ہر حجر، ہر درخت، ہر پتھر، ہر چیز کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا۔ یہ انسان جس کو اللہ نے اشرف اور اعلیٰ مخلوق بنایا، حقیر اور ذلیل چیزوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ فسق، فجور، فحش، بے حیائی، کینہ، بغض، حسد، نفرتوں کا طوفان تھا۔ غرض انسان میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ایسے پرفتن اور پرخطر دور میں رب کائنات نے عرب کی دھرتی پہ ایک عظیم الشان 14ویں کا چاند طلوع کیا۔ جیسے ہی وہ 14ویں کا چاند عرب کی دھرتی پہ طلوع ہوتا ہے، ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ آپ کے آتے ہی دنیا بدل گئی، انقلاب آ گیا، حقائق سے پردے اٹھنے لگے، جہالت کی تاریکیاں چھٹنے لگیں، گمراہی کے بادل دوڑنے لگے، لوگوں میں انسانیت کا شعور زندہ ہونے لگا، کفر اور شرک کے جھنڈے گرنے لگے، ظلم کے پرخچے اڑنے لگے، ایمان اور کفر کے فرق کو سمجھا جانے لگا، خالق اور مخلوق کا فرق انسان کو سمجھ میں آ گیا۔ لوگوں، یہ سارے کا سارا انقلاب میرے نبی کی محنت سے آیا تھا۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ بہت سارے پیغام لاتا ہے کہ انسانوں تم کہاں تھے، تمہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ایک عظیم شخصیت کی محنت نے، اور پھر آج تم اس کے پیغام، اس کے مشن کو بھول گئے ہو۔ مسلمانوں، ربیع الاول ہر سال تمہیں یاد دلاتا ہے تم اپنی ڈگر سے، اپنی روش سے، اپنے طریقے سے ہٹ گئے ہو جس پہ تمہیں محمد چھوڑ کے گئے تھے، ان اوصاف اور کمالات سے دور ہو گئے ہو جو اوصاف اور کمالات ایک مسلمان کے ہونے چاہیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ یقین جانیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہی میرے نبی کا وجود مقدس ہے۔ تو آپ اس دنیا میں کب آئے، کیا تاریخ تھی، کیا مہینہ تھا، کیا دن تھا، کیا سال تھا، ذہن نشین فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے حوالے سے 3 باتیں متفق علیہ اور مسلم ہیں، اتفاقی ہیں 3 باتیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، ہاتھیوں والا سال، یعنی یہ وہ سال تھا جس سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کے کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ نے اسے نیست و نابود کر کے نشان عبرت بنا دیا تھا۔ تو اس واقعہ سے 50 دن بعد میرے نبی کی پیدائش ہوئی۔ اور مہینہ کون سا تھا، اس میں بھی اگرچہ مختلف اقوال ہیں، مگر مشہور اور مستند اور اتفاقی مسلم قول یہی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ دن کون سا تھا، اس میں بھی اتفاق ہے سب کا کہ سوموار کا دن تھا۔ سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مسلم شریف کی روایت، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الاثنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ بعثت، یہی وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس دن میرے سر پہ تاج نبوت کو سجایا گیا تھا۔
یہ تین باتیں اتفاقی ہیں۔ سال کون سا تھا؟ عام الفیل۔ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول۔ دن کون سا تھا؟ سوموار۔ ڈیٹ کیا تھی؟ کوئی کسی کو کنفرم پتہ نہیں ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں 7 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ربیع الاول کی 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22 المواہب اللدنیہ کے اندر یہ کل اقوال نقل فرمائے۔ 8ویں تاریخ بھی علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی۔ بہت ساری تاریخیں ہیں، کنفرم کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی کنفرم نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ علامہ حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن کے اندر جلد نمبر 4 میں لکھا، عوام میں مشہور 12 ربیع الاول کا قول ہے اور بعض کمزور روایات اس کی پشت پر ہیں، یعنی 12 ربیع الاول یوم ولادت کہنا اس پہ بہت ہی کمزور روایات ہیں۔ اور تو اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فتاوی رضویہ کی 26 جلد میں لکھتے ہیں 8 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول کا قول تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی نقل نہیں کیا، وہ بھی 8 ربیع الاول یوم ولادت کہتے ہیں۔ اور علامہ حفظ الرحمان قصص القرآن میں فرماتے ہیں اکثر علماء 8 ربیع الاول کہتے ہیں، لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول تاریخ ولادت ہے۔ اور ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی، بدر الدین عینی اور سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رحمۃ للعالمین میں یہی قول نقل کیا ہے 9 ربیع الاول کا۔ فن ریاضی کے بہت بڑے امام علامہ محمود پاشا فلکی نے بھی 9 ربیع الاول کا قول نقل کیا ہے۔ تو ماہرین فلکیات نے بھی 9 ربیع الاول کا قول نقل کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، یا صحابہ نے پوچھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو ذہن نشین کر لیجیے، نہ نبی نے بتایا نہ صحابہ نے ڈیٹ پوچھی، اس لیے کہ اس دن کے ساتھ آپ کی تاریخ ولادت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ شریعت کے کوئی احکام منسلک نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو نبی بتاتے، جب بتایا نہیں تو پتہ چلا کہ آپ کے ولادت کی تاریخ کے ساتھ کوئی خاص دن، کوئی خاص عبادت، خاص حکم کچھ بھی نہیں ہے۔